اس نعمت کو جھٹلاؤ. پھر دیکھیں گے کہ تم اپنے رب کی کس کس بات کا انکار کرتے ہو. بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، مگر تم نہیں بھاگ سکتے. اس کے لیے بڑی قوت چاہیے جو تم میں نہیں. پھر تم اپنے رب کی کس کس قدرت کا انکار کرو. تو تم پر آگ کا شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو. بس تم اپنے پروردگار کی کس کس قدرتوں کا انکار کرو. تم اس وقت پچھتاؤ گے جب آسمان پھٹے گا اور تیل کی طرح سرخ ہو جائے گا. بس تم اپنے رب کی کس کس قدرت کا انکار کرو. اس روز کسی انسان اور کسی دل سے اس کے گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہو. بس تم اپنے رب کی کس کس طاقت کا انکار کرو. مجرم وہاں اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے اور سردار وہاں پکڑے جائیں گے. اس کو اپنے رب کی کس کس بات کے منکر بنو.
جہنم ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، آج تمام مجرم اس فی جہنم اور اس کے کھولتے ہوئے پانی میں بے قراری سے تڑپ رہے ہوں گے۔ يطوفون بينها وبين حميم فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو تم اس عالم میں اپنے رب کی کس قدرت کا انکار کرو۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کیے جو اگلے برس تو ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ فاضل احترام مومنین، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے مومنین سے گزارش ہے کہ مرحوم سالم صاحب کے عزاخانے میں تشریف لے آئے۔ الوداعی مجلس کا آغاز تلاوت کلام باری سے مشہور زمانہ قاری قرآن قاری ریاض علی صاحب کر چکے ہیں، اور مولانا موصوف حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسین عباس قمی صاحب قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ یہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تمام امت مسلمہ سے گزارش ہے اور تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اندر عزاخانے میں تشریف لے آئیں۔ آئی ہاتف کیے آواز کے عرش مقام، یہ ویگا تیسرے فاقے میں بشر کا نہیں کام۔ اے محمد کے جگر بند امام ابن امام، لوح محفوظ پہ مرقوم ہے صابر تیرا نام۔ اب نہیں حکم لعینوں سے وغا کرنے کا، ہاں یہی وقت ہے وعدے کو وفا کرنے کا۔ فاضل احترام مومنین، جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئے۔ اور سرور جو چاہتے تھے ہوا کربلا کے بعد، جاگا دلوں میں خوف خدا کربلا کے بعد۔ لقمان دے رہے ہیں صدا کربلا کے بعد، تقسیم کیجئے خاک شفا کربلا کے بعد۔ اور اشک ازاں ہوں میں، میرے مقام بے شمار ہیں کہ پوچھے نہ مجھ سے میرا پتہ کربلا کے بعد۔ ارے ہرا گیا حسین کی جانب یہ سوچ کر، ارے بخشے گا کون میری خطا کربلا کے بعد۔ اور منظور تھا جو قلب علی اور بطول کو، مختار نے وہی تو کیا کربلا کے بعد۔ اور تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر، ارے تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر، ارے زیر زمین بھی نہ ملا کربلا کے بعد۔ فاضل احترام مومنین، الوداعی مجلس ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جیے جو اگلے برس تو ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، ارے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، ارے کوثر کا قافلہ گیا یاسی سپاہ کا، ارے خاک اڑ رہی تھی حال تھا یہ بارگاہ کا، ارے گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا۔ نہ بھائی نہ رفیق نہ وہ نور عین تھے، ارے دو رونے والی بہنیں تھیں اور ایک حسین تھے۔ اب گزارش ہے جناب ظفر بھائی سے جو تشریف لائیں، بس اس کے بعد مولانا موصوف مجلس خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے گزارش ہے کہ اندر فرش ادا پر تشریف لے آئیں۔
ایک نعرے صلوات بولنے صلی اللہ محمد محمد والی چار مصرے سماعت فرمائیں. کہ لاش پر لاش اٹھاتے رہے دن بھر شبیر. دیکھیے مسائل کے بھی شہر میں کہیں نہ کہیں فضائل کا بوجھا چھپا ہوتا ہے. دیکھیے گا سماعت فرمائیں کہ لاش پر لاش اٹھاتے رہے دن بھر شبیر اور جوہر صبر دکھاتے رہے دن بھر شبیر. لاش پر لاش اٹھاتے رہے دن بھر شبیر جوہر صبر دکھاتے رہے دن بھر شبیر. اور ایک لمحہ بھی عبادت سے نہ خالی جائے, ایک لمحہ بھی عبادت سے نہ خالی جائے ایسا ماحول بناتے رہے دن بھر شبیر. ایک لمحہ بھی عبادت سے نہ خالی جائے ایسا ماحول بناتے رہے دن بھر شبیر. ایک نعرے صلوات چوتھے امام کے حوالے سے غیر مرتب ہیں, دیکھیں گے کافیہ نہیں ہوتا کہ ظلم کو کر دیا عابد نے سرے راہ نڈھال. ظلم کو کر دیا عابد نے سرے راہ نڈھال. توق و زنجیر سے بدلی نہیں بیمار کی چال. توق و زنجیر سے بدلی نہیں بیمار کی چال. اور لے لیے اہل ولایت نے گلوں پر خنجر. لے لیے اہل ولایت نے گلوں پر خنجر. دین مرسل پر نہیں آئے گا کوئی زوال. دین مرسل پر نہیں آئے گا کوئی زوال. اور گم کر ڈالا ہے بیعت کے طلبگاروں کو. گم کر ڈالا ہے بیعت کے طلبگاروں کو. اب نہ اٹھے گا کسی دور میں بیعت کا سوال. گم کر ڈالا ہے بیعت کے طلبگاروں کو. اب نہ اٹھے گا کسی دور میں بیعت کا سوال. اور باخدا درس عبادت بھی یہی ملتا ہے. باخدا درس عبادت بھی یہی ملتا ہے. اور سیدھے رستے پہ سلگتی ہے اسی گھر کی مشال. سیدھے رستے پہ سلگتی ہے اسی گھر کی مشال. ایک نعرہ صلوات دیجیے. مطلب سے نشار اور سماعت فرمائیں مراد قائم کے سامنے. ایک نعرہ صلوات دیتا دیتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. مسئلہ تھا کہ مجلس شہ میں ہوئی شرکت عبادت ہو گئی. ایک نعرہ صلوات بولیں. مطلب ہے کہ پار کشتی دین کی شے کی بدولت ہو گئی. پار کشتی دین کی شے کی بدولت ہو گئی. اور زندگی اسلام کی اب تا قیامت ہو گئی. زندگی اسلام کی اب تا قیامت ہو گئی. اور جس کو اہل بیت کے در سے عقیدت ہو گئی, جس کو اہل بیت کے در سے عقیدت ہو گئی, باخدا قرآن سے اس کی اطاعت ہو گئی. باخدا قرآن سے اس کی اطاعت ہو گئی. اور کربلا والوں سے جس کو بھی عنایت ہو گئی. نام اس کے آج ہی محفوظ جنت ہو گئی. نام اس کے آج ہی محفوظ جنت ہو گئی. ایک نعرہ صلوات بھیجیں. ایک نعرہ صلوات ہو.
پہ زہرا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، اس لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے، کیا پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین، سینا پہ سر تن پاش پاش ہے تیرا، گلا وہ تیغ سے کاٹا میرے حسین حسین، بطول نے تجھے پالا تھا پیس کر چکی، فلک نے کیوں تجھے پیسا میرے حسین حسین، میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیارے، میرے شہید تمنا میرے حسین حسین، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا، مجھے دوڑ کے دلاسا میرے حسین حسین، بسی ہے شام کی بستی مدینہ سونا ہے، مزار ہے میرا سونا میرے حسین حسین، جگر جو رکھتے ہیں پتھر ساتھ میں سینے میں، وہ رو رہے ہیں تجھے میرے حسین حسین، زمین کرب و بلا یہ عجب تلا تم تھا، گلا جو شمر نے کاٹا میرے حسین حسین، شہید ہو گیا جب مصطفیٰ کا جانی جگر، پکاری فاطمہ زہرا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین۔ شکریہ۔ روشنی کے مناروں ستاروں، زندگی کے سہاروں ستاروں، اے نبی کے دلاروں ستاروں، جاؤ زہرا کے پیاروں ستاروں، آ کے تم نے دیا ہم پسایا، ہم نے مہمان تم کو بلایا، حق خدمت ادا کر نہ پائے، جاؤ ذرا
شب ہے، آنسوؤں کی ضمانت کی شب ہے، سیدہ سے ندامت کی شب ہے، جاؤ زہرا کے پیاروں سدارو، وقت رخصت کرو ہم سے وعدہ، وقت رخصت کرو ہم سے وعدہ، پھر چلے آؤ گے جلد مولا، منتظر ہم تمہارے رہیں گے، جاؤ زہرا کے پیاروں سدارو۔ حضرت رام مومنین، الوداعی مجلس ہے ہم سال کی، اور جیے جو اگلے برس تو ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ آج ہر ادا خانے کی الوداعی مجلس ہے، اور میر انیس کہہ گئے کہ الوداعی مجلس میں جب بھی بیٹھیے تو یہ دعا ضرور مانگیے کہ پھر ایک بار دہڑی پا لانا حسین کو، پھر ایک بار دہڑی پا لانا حسین کو، اے ذوالجناح چھوڑنا آنا حسین کو۔ فاضل احترام مومنین، میں نے ہمیشہ میر انیس یا مرزا دبیر کی بات پڑھی، اس لیے پڑھی کہ خدا سخن کہنا ہے، اور وہ اس لیے کہنا ہے کہ جو باتیں کوئی نہیں کہہ سکتا اس کو میر انیس و مرزا دبیر نے اپنے مرثیوں میں کہی، کیونکہ ان کو مولا نے خود خواب میں بتایا۔ میں جو سلام پیش کر رہا ہوں اس کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ مولا علی کو خود جناب سیدہ نے بتایا تھا کہ دیکھو یہ بات ہوئی تھی باپ بیٹی۔ تاریخ میں مصاحب میں آپ سنتے ہیں کہ جب حسین رخصت کے لیے سخت رخصت ہو گئے تو اپنی بیٹی کو انہوں نے دیکھا کہ وہ گھوڑوں کے سموں سے لپٹی ہوئی۔ امام حسین اترے، بیٹی کو سینے پر لٹایا، تب تک لٹایا جب تک بیٹی سو نہیں گئی یا اس سے غش نہیں آیا۔ تو اس بیچ بیٹی کے بیچ میں کیا بات ہوئی سوائے میر انیس کو کوئی بتا نہیں سکتا تھا کہ آخر اس ٹائم باپ بیٹی میں کیا بات۔ میر صاحب کہتے ہیں کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ شاہ کہتے تھے بی بی ہمیں اب جانے دو گھر سے، ارے وہ کہتی تھی سایہ جو یہ اٹھ جائے گا سر سے، ہائے ہائے میں تمہیں ڈھونڈ کے لاؤں گی کدھر سے۔ شاہ کہتے تھے مقتل ہی میں پاؤ گی سکینہ، ہم ہوں گے کہیں تم کہیں جاؤ گی سکینہ، ارے ڈھونڈو گی تو پھر ہم کو نہ پاؤ گی سکینہ، ہم ہوں گے کہیں تم کہیں جاؤ گی سکینہ۔ ارے تھی کم عمر ہم بھی چھٹے تھے یوں ہی ماں سے، ارے سوچے تھے لپٹ کر یوں ہی خاتون جنا سے، ارے کچھ ان کا ہوا سامنے آنکھوں کے جہاں سے، ارے صدمے یہی اب تم بھی اٹھاؤ گی سکینہ، ارے ہم ہوں گے کہیں تم کہیں جاؤ گی سکینہ۔ ارے جنگل میں بہت قافلے لٹ جاتے ہیں بی بی، ارے برسوں جو رہے ساتھ وہ چھٹ جاتے ہیں بی بی، ارے چھٹ جاؤ گی بابا کو نہ پاؤ گی سکینہ، ہم ہوں گے کہیں تم کہیں جاؤ گی سکینہ۔ ارے دن ہجر کے آ پہنچے گئے وصل کے ایام، ارے لکھا تھا بہت کم تیری تقدیر میں آرام، ارے دکھلائے گی یہ صبح یتیمی کی تمہیں شام، کس طرح سے یہ داغ اٹھاؤ گی سکینہ۔ یوں کہنے لگی سینے پا منہ رکھ کے وہ نادا۔ میر انیس کہتے کہ بیٹی نے پہلی مرتبہ یتیم جملہ سنا تھا، اس نے کہا یوں کہنے لگی سینے پا منہ رکھ کے وہ نادا، ارے کہتے ہیں یتیمی کسے میں آپ کے قربا، ارے حضرت نے کہا سخت مصیبت ہے میری جان، ارے چین ایسی عطیت پہ نہ پاؤ گی سکینہ، ہم ہوں گے کہیں تم کہیں جاؤ گی سکینہ۔ ارے اب آیا سمجھ میں یہ سخن ہوٹوں پہ لانا، کیوں کہتے تھے زینب اسے چھاتی پہ سلانا، ارے بانو میرے پیچھے نہ سکینہ کو رلانا، ارے دل کہتا تھا بابا کو نہ پائے گی سکینہ، ہم ہوں گے کہیں
تم کہیں جاؤ گی سکینہ. میر حنیف مکتے میں کہتے ہیں کہ خاموش حنیف، اب کے جگر چاک ہے غم سے، ارے بہتا ہے لہو عشق کی جادید نم سے. کیا روزے پا اپنے نہ بلاؤ گی سکینہ، ارے ہم ہوں گے کہیں تم کہیں جاؤ گی سکینہ، ارے ڈھونڈو گی تو پھر ہم کو نہ پاؤ گی سکینہ. ہم ہوں گے کہیں تم کہیں جاؤ گی سکینہ. واجب الاحترام مومنین الوداعی مجلس کو بھی اپنے مخصوص انداز سے خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسین عباس قمی صاحب قبلہ بآواز بلند نعرہ صلوات. اللهم قرأ الفاتحة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والمؤمنين والنار للمشركين والكافرين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. صلوات على محمد وعلى میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، جناب زہرا کے لال کا پرچہ بچھانے والوں، لال کا پرچہ دینے والوں، آج اس اشرف محرم کی آخری مجلس ہے اور بیشک خاص طور پہ عبداللہ حسین نے بعض آدمی کہتے ہیں مہلت لی تھی، میں کہتا ہوں مہلت مولا نے مہلت مانگی نہیں تھی بلکہ مولا نے مہلت دی تھی. امام حسین علیہ السلام نے لشکر یزیدیوں کو آج کے شب کی مہلت دی تھی. کیوں؟ کیونکہ امام کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی امت کو، اپنے چاہنے والوں کو دائرہ اسلام میں جو ہے، مومن جو ہے، مسلمان جو ہے، اس کو نار جہنم سے بچائے. یعنی وہ انسان جو کہ جہنم میں جا رہا ہے اس کو بچانا ہے. اب امام معصوم لشکر یزید کے افراد کی عاقبت کو دیکھ رہے تھے کہ ان کے انجام جہنم. مولا نے جناب عباس سے کہا کہ اس لشکر سے کہو کہ تمہیں ایک شب کی مہلت دی جاتی ہے.
اثر یہ ہوا کہ شب کی عبادتیں، شب کی ریاضتیں، شب میں تلاوت قرآن، خیل حسینی سے آوازوں کا بلند ہونا، عبادتوں کا بلند ہونا، قرآن کریم کی تلاوت کا بلند ہونا، یہ متاثر کیا ایک ایسے کو جس کو نماز صبح کے بعد امام حسین کے لشکر میں شریک ہونا تھا. رات بھر سنتا رہا کہ اس طرف تلاوت ہے، اس طرف عبادت ہے، اور اس طرف شراب خوری ہے، اس طرف گناہ ہے، اس طرف سرکشی ہے، اس طرف ظلم ہے، اس طرف یزید ہے، اس طرف پلید ہے، اس طرف نجاست ہے، اس طرف کثافت ہے، اس طرف نار جہنم ہے، اس طرف بدبختی ہے، اس طرف ضلالت ہے، اس طرف گمراہی ہے، اس طرف خدا کا غضب ہے، اس طرف حسین ہے، اس طرف ساقی کوثر ہے، اس طرف بہشت ہے، اس طرف سلسبیل ہے، اس طرف خدا کی رضا ہے، اس طرف مرضی الہی ہے، اس طرف نیکی ہے، اس طرف اخلاص ہے، اس طرف خدا کی نعمتیں ہیں، اس طرف خدا کی رضاعت ہے. دونوں طرف کو دیکھ رہا ہے. فیصلہ کر لیا کہ رات بھر کی عبادتوں سے کہ مجھے حسین کی طرف جانا. تو یہ جو حسین نے مہلت دی ادھر سے کوئی آیا نا جی. اور تاریخ نے لکھا ہے صرف اردو لشکر کے سردار تھے، 52 اور 54 افراد ادھر سے آئے تھے، کیونکہ سردار تھے لہٰذا سردار کا نام روشن ہوتا ہے. 52 یا 54 کی تعداد ہے جو لشکر یزید سے امام حسین کی طرف آئے. اور امام حسین کے خطبے کی وجہ سے بعض افراد نہ حسین کی طرف آئے نہ لشکر کے یزید کی طرف آئے. جب ان کو خبر ہو گئی کہ یہ نواز رسول ہے تو وہ چھوڑ کر چلے گئے. بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں. تو میرے عزیزوں یہ شب جو ملی ہے خاص طور پہ عبادتوں کے لیے ہے. انسان شہداء کربلا کی قربانیوں کو یاد کرے، اعمال کو انجام دے. میں وہی کل کے موضوع کو تھوڑا سا ادامہ دیتے ہوئے ایک دو گفتگو اور معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں. کل ہم نے کہا تھا کہ لشکر حسینی میں ایک خصوصیت تھی کہ وہ جس عمل کو انجام دے رہے تھے وہ اخلاص کے ساتھ انجام دے رہے تھے، خلوص کے ساتھ انجام دے رہے تھے. یعنی وہ خالصۃ اللہ، یعنی خدا سے معاملہ کیے ہوئے تھے کہ اللہ ہم جو یہاں پر آئے ہیں تحفظ امام میں، دین کے تحفظ کے لیے ہم تیرے لیے آئے اور خدا نزدیک ہے. اور جب عمل خالص ہوتا ہے، بڑا ہی صاف ستھرا ہوتا ہے، اس میں کسی طریقے کی ملاوٹ نہیں ہوتی، تو اس کا خریدار بھی خالص ہوتا ہے. بہت توجہ جاتا ہے، اس کا خریدار بھی خالص ہوتا ہے. تو اب میرے عزیزوں کیونکہ کربلا کے شہیدوں کا عمل خالص تھا لہذا خریدار خدا بنا ہے نا. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خدا تم سے راضی ہو گیا، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آ. فادخلی فی عبادی، بندگان خدا میں شامل ہو جا، جنت میں شامل ہو جا. یہ کس لیے؟ کیونکہ رضاعت الہی کے لیے حسین نے قیام کیا تھا، دین کے لیے قیام کیا تھا. اور جب انسان دین کے لیے مخلص ہوتا ہے تو خدا اس کی آبرو بچاتا ہے، خدا اس کی عزت کو بلند کرتا ہے، خدا اس کے مقام کو بلند کرتا ہے. اتنا بلند کرتا ہے، اتنا بلند کرتا ہے کہ بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر توحید کا تذکرہ نہیں ہے لیکن حسین کا تذکرہ ہے. بہت سی دنیا میں ایسی جگہ ہے جہاں پر توحید کے ماننے والے نہیں ہیں لیکن حسین کے ماننے والے ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں، خدا کے ماننے والے نہیں ہیں لیکن حسین کا ذکر یا حسین کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اس مقام پر خدا نے پہنچا دیا ذکر حسین. جب انسان اپنے کام میں مخلص ہوتا ہے، آپ کا کام جتنا خالص ہوگا اتنا آپ کا مقام اور ایمان بلند ہوگا. آغا مہدی قوامی
بہت بڑے عالم دین ایران کے گزرے ہیں. جب انسان مخلص ہوتا اپنے کام میں تو اللہ اس کی عزت و کرامت، چاہے وہ ظاہراً ختم ہو گیا ہے، انتقال کر گیا ہے، لیکن عزت و کرامت کو لوگوں کے درمیان شہرت پیدا کر دیتا ہے. ہم سوچتے ہیں ہم اپنی عزت و کرامت اپنی زندگی میں پہلے نہیں، اگر ہم نے معاملہ خدا سے کر لیا ہے تو ہم ظاہراً ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، لیکن خدا ہماری شہرتیں جو ہے روا دوا رکھتا ہے. مہدی قوامی بہت بڑے عالم دین، ہزاروں شاگرد ان کے درس میں شریک ہوتے تھے. مہدی قوامی کے خاص شاگرد تھا، چند خاص شاگرد تھے. مہدی قوامی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ایک روز درس کے بعد شام کے وقت ایک ایسے بازار میں ان کے شاگرد نے ان کو دیکھا، جو بازار بڑا ہی بدنام بازار تھا، بڑا ہی بدنام وہ راستہ تھا. وہاں پر مہدی قوامی کو دیکھا کہ وہ آگے آگے حاجیہ چلے جاتا، پیچھے خاتون ہے. اب یہ کل تک جو یہ خاص شاگرد تھا یہ بدل ہو گیا، یہ بدل ہو گیا، کیونکہ معرفت نہیں تھی استاد کی. معرفت ہوتی تو بدل نہیں ہوتا. جس کو جیسی معرفت ہوتی ہے وہ اسی لحاظ سے اس معرفت پر عمل کرتا ہے. اب اس نے کہا ہم تو بڑا ہی متقی پرہیزگار مہدی قوامی کو سمجھتے تھے، یہ تو کیا نکلا. اگر یہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کسی کو ایسی جگہ پر ایسا کام یا کسی بھی طریقے کی سرکشی کرتے دیکھیں اور مشتبہ ہو معاملہ، یعنی نہیں سمجھ آ رہا ہے، تو 100 راستے نکالے پازیٹیو سوچنے کے، مثبت سوچنے کے. اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو بھی سوچیں گے صحیح سوچیں گے. ہو سکتا ہے کسی مجبوری کے تحت فلاں کام کو انجام دیا، ہو سکتا ہے وہ کام نہ کیا ہو، میں نے غلط سمجھا ہو سکتا ہے میری نظر جھکا جا کے وہ شک نہ ہو. 100 راستے آپ کو سوچنے ہیں، تب جا کر آپ باقی صراط مستقیم پر ہیں. ابھی انہوں نے یہ بدزن ہو گئے مہدی قوامی سے، اور یہ 3-4 دن کے درس میں نہیں آئے، ان کے کلاس میں نہیں آئے، شرکت نہیں کیا. لیکن کیونکہ یہ بھی تو عالم دین تھے، انہوں نے 3-4 دن بعد سوچا تو علم تو کسی سے بھی لینا ہو، بہترین عالم دین میں اس سے کوئی شک نہیں ہے مہدی قوامی، لہذا ان کی مجلس میں اور ان کے درس میں شریک ہوتے ہیں. پھر شریک ہونے لگے، کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے مہدی قوامی. تو نماز جنازہ میں اور تشیع جنازہ میں ایک بھیڑ ایک جمع غفیر موجود ہے. تو کافی شاگرد وغیرہ تشیع جنازہ میں تھے. تو ایک دوسرے شاگرد سے ملاقات ہوئی، اور جب انسان تشیع جنازہ میں ہوتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے مرحوم بہت اچھے تھے، بہت متقی تھے، بہت پرہیزگار تھے. جب دونوں شاگرد ملے تو دوسرے شاگرد نے اس پہلے والے شاگرد جو بدل ہوئے اس سے کہا کہ حاجی آقا بہت ہی قابل تھے، بہت ہی مہربان تھے، بہت ہی مخلص تھے، بہت ہی متقی پرہیزگار تھے. تو یہ اندر میں مسکرا رہا، ہم جانتے ہیں کتنے متقی تھے، کتنے پرہیزگار تھے. کیوں؟ کیوں بدل ہو گیا تھا، ایک ایسی ناسمجھی والا فیصلہ جس نے اس کو بدل کر دیا تھا. اب یہ تعریف کرنا شروع کیا کہ میں ایک واقعہ تم کو بتاتا ہوں. لمبا طولانی راستہ ہے، تشیع جنازہ ہے، پاکستان تک پہنچتے پہنچتے وقت لگے گا. یعنی ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ مہدی قوامی کا بیان کرتا ہوں، جو واقعی ان کی منزلت کو بیان کرے. اسے بیان کرنا شروع کیا کہ ایک مرتبہ عشرہ محرم یہ تہران میں پڑھ رہے تھے، اور عشرہ پڑھنے کے بعد 10 محرم کو جب ان کو عشرہ پڑھنے کے عوض میں ایک رقم حاصل ہوئی ہے تو اس رقم کو انہوں نے لیا اور مجھ کو فون کیا کہ فلاں کہاں پہ ہوں. کہا آج آگا آپ کے جہاں پر عشرہ پڑھنا اس سے تھوڑی دور پہ ہوں. کہا گاڑی ہے؟ ہاں گاڑی ہے، گاڑی لے کے میرے پاس آ جاؤ. کہا جگہ کوئی آؤں آپ کچھ کہنا ہے؟ کہا ہاں کچھ کام ہے، چلو چلنا ہے ساتھ میں. آیا طالب علم شاگرد ہے، مولانا بیٹھے، کہا چلو فلاں. چلتے 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 ایک ایسی بازار، ایک ایسی جگہ پہنچے ہیں جو بازار بدنام تھی، جو سڑک بدنام تھی، وہاں پر پہنچے. اور دور سے انہوں نے اشارہ کیا دیکھو دیکھو فلاں خاتون بیٹھی ہے، فلاں لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کو بلا کے لے کے آؤ. یہ گاڑی پر مولانا بیٹھے ہیں. شاگرد نے کہا حاجی آقا آپ بہرحال استاد ہیں، لیکن یہ بازار دیکھیے، اس میں ہمارا جانا. میں کہہ رہا ہوں نا
اب استاد کا حکم ہے اور مخلص شاگرد ہے کیونکہ استاد نے کہا، لہٰذا گیا اور معظمان کو بلا کے لے کر آیا. لیکن نصیحت کرنے کا بھی طریقہ، اگر نصیحت نرمی سے کی جائے گی تو سخت سے سخت دل پگھل جاتا ہے اور اللہ کی بندگی کرنے لگتا ہے. لیکن اگر نصیحت سختی سے کی جاتی ہے تو پھر اگر رحمان کا بندہ بھی رہتا ہے تو شیطان بن جاتا ہے. تو تبلیغ کرنے کا بھی طریقہ ہے. وہ معظم آئی، آنے کے بعد مہدی قوامی نے کہا دیکھو میرے سر پر عمامہ ہے، میں بی بی فاطمہ زہرا کی اولاد ہوں اور میں چاہتا ہوں کیونکہ تم بھی سید ذاتی ہو، تم بھی فاطمہ زہرا کی بیٹی ہو، لہذا میں چاہتا ہوں کہ یہ تم رقم پورا جو عشرے کا ان کو رقم ملی تھی وہ اس کو عطا کی اور تم آج طے کرو کہ اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور میں بھی دعا کروں گا کہ بہترین تجھ کو شوہر مل جائے اور تم بھی دعا کرنا اپنے آپ میں. یہ کہہ کر اس کے ساتھ اس کو رخصت کیا اور چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد اس طالب علم نے نقل کیا گیا، جگہ نے نقل کیا کہ ہم اعراض زیارت پر گئے تھے، مولا علی کے روزے پر زیارت پڑھنے ہی والے تھے. نجف اشرف پہنچے، امام علی علیہ السلام فرمایا یار آپ کو بھی زیارت نصیب کریں، امیر کائنات کے روزے پر جائیں، اب عبداللہ حسین کی زیارت کریں. زیارت واقعا خوشا نصیب ہوتے ہیں جو وہاں پہنچتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جب ارادہ کریں گے تب جائیں گے، جب ہمارا ارادہ ہوگا تب ہم زیارت پر جائیں گے. وہ غلط سوچتے ہیں، ان کی غلط فکر ہے. ایسا نہیں ہے، آپ کے ارادے پر آپ وہاں نہیں جائیں گے. مولا کا جب ارادہ ہوگا تب آپ وہاں جائیں گے. مولا کا ارادہ تب ہوگا جب آپ اپنے آپ کو خالص بنائیں گے. اتنا خالص بنا دیجئے، اتنا خالص بنا دیجئے کہ مولا حسین آپ کو طلب کر لے. صلوات پہ محمد زینب کی بات آ گئی تو میں ایک اور چیز نقل کرتا ہوں، ذہن میں آ گئی بات کہ زائدہ اب عبداللہ کا کتنا مقام ہے. خاص طور پہ جو لوگ عربین پہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے مہمان نوازی یہ راتی کرتے ہیں. خدا ان کی نسلوں کو آباد رکھے. یعنی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ان کی طرف سے سہولیات نہیں ہے، یہ سب پبلک کرتی ہے، سب قوم کرتی ہے. اور وہ ظاہر فقط ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، افغانستان کا ہو، انگلینڈ کا ہو، امریکہ کا ہو، کہیں کا بھی ہو، ظاہر عباداللہ الحسین ہے. مولا کا ظاہر ہے، اس کے خدمت کو چنتے ہیں. یہ ایک عالم دین نے نقل کیا ہے اس واقعے کو. ایک ظاہر ایک ایسی جگہ سے گزرا جہاں پر دو گھر تھے. دو گھر تھے. دیکھیے کس طریقے سے قدردانی ظاہر عبداللہ الحسین کی کرتے ہیں یہ لوگ. صرف دو گھر تھے، دونوں گھر میں الگ الگ قبیلے کے تھے. دونوں نے طے کیا کہ ہمارے یہاں یہ ظاہر ہے، اس نے طے کیا ہمارے یہاں ظاہر ہے. اب دونوں میں معاملہ چل رہا ہے. دونوں چاہ رہے ہیں کہ مولا کا ظاہر ہمارے یہاں عشب مہمان ہو اور وہ چاہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں ہو. ہم لوگ مہمان نوازی میں کہا وہ ہم سے آگے ہیں، حقیقت میں آگے ہیں. یہاں مسئلہ حل نہیں ہوا کہ یہ ایک مہمان ادھر جائے یا ادھر جائے. معاملہ ان کے قبیلوں کے درمیان پہنچا تو اس قبیلے نے اس قبیلے کے ایک شخص کو مارا تھا، جس کی بنیاد پر یہ قصاص تھا کہ یہ قبیلہ ان کے بھی ایک شخص کو مارے. اب معاملہ یہ تھا کہ یہ قصاص لے یا کوئی معاملے پر طے کر کے معاف کر دے. اپنے ہاتھوں میں پیسے لے کے معاف کر دیتے ہیں. اس نے کہا کہ ہم اس قصاص کے بدلے میں یہ ظاہر چاہتے ہیں، ہم تمہارا وہ قصاص معاف کر دیتے ہیں، یہ ظاہر نہیں عطا کر دیتے. یہ ظاہر کا مقام ہے، یہ ظاہر کا مرتبہ ہے، یہ بلند مقام ہے. اب مولا علی کے روزے پر زیارت پڑھنے ہی والے تھے آگے سے عوامی کہ ایک شخص آیا، کہا فلاں خاتون محتاج ہے، ضرورت مند ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہے. مولا کے حقیقی چاہنے والے تھے نا، زیارت کو بند کیا، کہا پہلے ضرورت مند کی ضرورت پوری کی جائے. مولا کے
دربار میں مولا کے روضے پر کوئی ضرورت مند آ جائے، اللہ پہلے انہوں نے کہا تھا فلاں خاتون وہاں کھڑی ہے. اب یہ پہنچے اس کے پاس پہنچے تو اسے سلام کیا علیہ السلام. کہا آپ نے ہم کو پہچانا؟ کہا نہیں ہم نے تم کو نہیں پہچانا. کہا میں وہی خاتون ہوں جو شب عاشورا شام غریبہ میں آپ ہم کو وہ رقم دے کے گئے تھے، اور اس رقم کے بعد میں نے خدا کی بارگاہ میں توبہ کیا اور خدا سے عہد کیا، پروردگار جس طریقے سے سید نے میرے پر کرم کیا ہے پروردگار تو بھی کرم کرنا. اور میں نے خالصتاً توبہ کیا جس کی برکت یہ تھی کہ جلدی ہم کو شوہر نصیب ہو گئے، اور یہ جو بچہ میری آگوش میں ہے یہ آپ کے کرم اور اخلاق کی وجہ سے یہ نسل طاہر جاری ہے. اللہ اکبر. جب انسان خلوص سے کام کرتا ہے، بغیر کسی غرض سے کام کرتا ہے، تو اللہ اس کے کام میں بڑی برکت عطا کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. اب جب اس شاگرد نے اس شاگرد کو یہ واقعہ سنایا تب اسے توبہ کیا کہ میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا کہ میرے استاد اس جگہ پہ جاتے تھے کسی وقت، یعنی حقیقت خدا قبر میں جانے کے بعد بھی لوگوں پر روشن کر دیتی ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں، لیکن کام میں اخلاص ہو. اگر کام خلوص کے لیے تو شاید عبادت نہ ہو، نماز نہ ہو. ہماری زندگی میں بہت سے ایسے کام پیش آتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا محتاج ہے جس سے ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا، اس سے کوئی کام ہمارا نکلے گا نہیں. بہت سے لوگ کام جو دوسرے کا کرتے ہیں اس عوض میں کرتے ہیں، فلاں ڈاکٹر صاحب کا کام کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارا کام کریں، فلاں انجینئر صاحب کا کام کر دیا تاکہ وہ ہمارے کام آئے، فلاں وکیل صاحب کو ہم نے کام کر دیا تاکہ وہ ہمارے کام آئے. یعنی معاملہ زیادہ تر دنیا والوں کا یہی والا ہے. لیکن خدا اس کو بھی پسند کرتا ہے، لیکن اس سے بہتر وہ کام ہے جو بغیر کسی غرض کے، اور خاص طور پہ ایسے کے ساتھ کیا جائے جس کی وسعت میں بھی نہ ہو کہ وہ پلٹ کر کوئی تمہارا نیکی کر سکے. بہت سے ایسے افراد ٹکراتے ہیں جو اصلا آپ کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ زندگی میں کبھی ہمارے کام آئے گا، لیکن آپ نے اس کے ساتھ نیکی کر دی. یہ خالص کام کو خدا پسند کرتا ہے. اس خالص کام کو اہل بیت پسند کرتے ہیں، اس خالص کام کو امام حسین علیہ السلام پسند کرتے ہیں. واقعہ نقل ہے کہ رسول اللہ شب معراج کی منزلوں کو طے کر رہے ہیں، وہاں پر ایک خاتون کو دیکھا کہ جو جہنمی تھی اس کو جنت میں ڈالا گیا. ایک خاتون کو دیکھا کہ جو جہنمی تھی اس کو جنت میں ڈالا گیا. اللہ فرشتوں سے رسول اللہ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تو بد کردار تھی، یہ تو گناہگار تھی، یہ تو سرکش تھی، یہ کیسے جنت میں پہنچ گئی؟ یہ تو نہ توحید کی ماننے والی تھی، نہ خدا کی ماننے والی تھی. اگر اسلام بھی لایا تھا تو فقط کلمہ زبان پہ جاری تھا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، کچھ بھی نہیں. بد کردار عورت تھی، یہ کیسے جنت پہنچ گئی؟ تب فرشتے نے نقل کیا، جبریل نے نقل کیا، یا رسول اللہ یہ خاتون ایک جگہ سے گزر رہی تھی اور اس کنویں کے پاس ایک کتا جاں بلب تھا پیاس سے. اس کے پاس روپٹا تھا، روپٹے کو اس نے کنویں میں اتارا اور پانی سے جب سرابور ہو گیا تو اس روپٹے کو اس کے منہ پر نچوڑا تاکہ اس کو کچھ پانی کے قدر، اور اس طریقے سے 2-3 مرتبہ یہ کام کیا، پکڑ کر چلی گئی. اللہ کو یہ اس کی خاص طور پہ عبادت اتنی پسند آئی. کیوں پسند آئی؟ کیونکہ اس کے دل میں رحم پیدا ہوا، اور رحم صفت ہے خدا کی. میں نے پہلے ہی دن کے عرصے میں بیان کیا تھا کہ جو اپنے اندر اوصاف الہی کو پیدا کرتا جائے گا ان صفتوں کو خدا خریدتا چلا جائے گا. تم کریم بنو، وہ کریم اس کرم کو خرید لے گا. تم رحیم بنو، وہ رحیم تمہاری اس رحم کی صفت کو خرید لے گا. تم سخی بنو، تمہاری سخاوت کو خدا خرید لے گا. اس نے رحم کیا، خدا نے اس کی رحمانیت خرید لی. صلوات محمد. اور اس طریقے کا خلوص کا کام آپ کا کہیں نہ کہیں کام بھی آتا ہے دنیا میں. یہ مت سمجھیے گا
یہ فقط آخرت کے مسئلے کو حل کرے گا. یہ خلوص کا کام جو خالصتاً آپ نے کیا ہے نا، یہ کام آپ کا دنیا میں بھی کام آئے گا. آخرت میں تو کام آئے گا ہی آئے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا. ایک واقعہ ملتا ہے خاص طور پہ، 3 شخص ہیں، تینوں کسی کام سے سفر کر رہے ہیں. بارش کا موسم بنا، انہوں نے چاہا کہ بغل میں گوفا بنی ہوئی ہے اس میں چلے جائیں. اب یہ بارش سے بچنے کے لیے اس گوفا کے اندر داخل ہوتے ہیں اور بارش کڑکی، بجلی کڑکا، بارش ہوئی اور اس بجلی نے اس پہاڑ کے ٹکڑے کیے، ایک پتھر لڑکتا ہوا گوفا کے بہانے پر گوفا کا دروازہ بند ہو گیا، کوئی روشنی نہیں آ رہی ہے. اب یہ تینوں پریشان کہ صحرا، جنگل، یا کس کو بلائے مدد کے لیے. ان تینوں نے کہا کہ یہاں پر اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ خدا رب العالمین کر سکتا ہے. اب کیسے خدا کو یاد کیا جائے؟ تینوں نے کہا جو تینوں نے ایک ایک عمل فقط خدا کے لیے کیا ہے، جو خالص ایک دم ہے، جو خالص ہے، اس عمل کا واسطہ دے کر خدا سے مدد طلب کرے. اب ایک نے کہا اے میرے معبود، اے میرے اللہ، میں فلاں جو چچازاد بہن ہماری تھی، میرا ارادہ ہوا بد کرداری کرنے کا، لیکن اس نے میری سرزنش کی اور میں نے احساس ندامت کرتے ہوئے خالصتاً تجھ سے توبہ کیا تھا. اگر میرا عمل یہ خالص تیرے لیے ہے تو تو رحم کر. پتھر تھوڑا سا تھا، بہت توجہ چاہتا ہوں، پتھر تھوڑا سا تھا. دوسرے نے کہا اے میرے اللہ، میں لوگوں کو مزدوری پہ بلاتا تھا اور مزدوری پہ بلانے کے بعد ان کو وقت سے پہلے مزدوری دے دیا کرتا تھا، لیکن ایک مزدور تھا جو زیادہ تقاضا کر رہا تھا اور بغیر مزدوری لیے چلا گیا ایک دن، اور اس کے پیسے کو ہم نے محفوظ رکھا. اس سے ایک بکری خریدی، بکری سے کچھ بچے ہوئے، اس طریقے سے وہ ایک پورا ریوڑ تیار ہو گیا اور اس کی میں حفاظت کرتا رہا. ایک دن وہ پلٹ کے آتا ہے اور آ کر وہ اپنے پیسے کا تقاضا کرتا ہے. میں نے کہا وہ ریوڑ تمہارا؟ بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ دولت پوری تمہاری ہے. اس نے کہا مجھے تو فقط 100 روپیہ چاہیے تھا. کہا نہیں، اس سے ہم نے ایک بکری لی اور یہ ریوڑ تیار ہوا، یہ تمہارا مال ہے. اللہ، میں نے یہ تیرے لیے کیا تھا، یہ خالصتاً یہ معاملہ خدا تیرے لیے کیا تھا، لہذا اگر تیری بارگاہ میں یہ قبول ہوا ہے تو یہ مشکل حل ہو. تھوڑا سا اور دروازہ، پتھر تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے. تیسری نیکی، تیسرے شخص نے نقل کی، اپنے والدین کا احترام کیا کیجیے، اپنے والدین کے ساتھ نیک رہا کیجیے. بہت بڑی نعمت ہے، بہت واقعی عظیم نعمت ہے. خدا پروردگار ان کے والدین کو محفوظ رکھے جو اس وقت باحیات ہیں، اور جو جن کے والدین اس دنیا میں جہاں چھوٹ گئے ہیں، اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل کرے اور ان کی مغفرت کرے. کہ حد اقل انہوں نے اتنی تربیت کی کہ ہم کو عزا خانے تک پہنچا دیا، اتنی تربیت کی کہ ہم کو توحید کا ماننے والا بنا دیا. تیسرے شخص نے کہا کہ اے میرے اللہ، اس شب میں کھانا لے کر اپنے والدین کے لیے گیا تو میرے والدین سو چکے تھے اور میں نے ان کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اور رات بھر میں اسی حالت میں کھڑا رہا کہ کب یہ اٹھے اور ان کے لیے جزا حاصل کھانا ان کے سامنے پیش کرے، کیونکہ کب اٹھ جائے ان کو بھوک لگے اور دونوں ناتواں تھے. لہذا میں رات بھر کھڑا رہا معبود تیرے لیے. اگر خدا یہ میرا خالص کام ہے تو میرے اللہ یہ مشکل حل کرے. وہ پتھر پورا ہٹ گیا. تو معلوم ہوا میرے عزیزوں کہ جب انسان تجارت اپنے خدا سے کرتا ہے اور بزنس اپنے خدا سے کرتا ہے تو اللہ ایسی جگہ سے اس کو نعمت دیتا ہے، ایسی جگہ سے رحمت نازل کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. صلوات محمد.
جتنا خالص ہوتے جائیں گے اتنا ہی قیمت آپ کی بڑھتی جائے گی، اور جتنا آپ کا معاملہ گڑبڑ ہوتا جائے گا اتنی آپ کی منزلت کم ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ لوگ خالص کو پسند کرتے ہیں، ایسی چیز کو نہیں پسند کرتے جو ملاوٹی ہو۔ جب لوگ ملاوٹی چیزوں کو نہیں پسند کرتے ہیں تو خدا اہل بیت ملاوٹی چیزوں کو کیسے پسند کرے گا؟ تو لہذا اپنے عمل کو خالص بنائے، اور جب انسان خالص بناتا ہے تب اس میں آتا ہے کمال، اور جب کمال آتا ہے تب اس کے آنکھیں کھلتی ہیں اور معرفت کے دروازے کھلتے ہیں، اور جب معرفت کے دروازے کھلتے ہیں تو دل میں عشق کا سیلاب بہتا ہے، اور جب دل میں عشق کا سیلاب بہتا ہے تو ایک طرف دولت ہو، ایک طرف شہرت ہو، ایک طرف سرداری ہو، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر حسین سے جا کر مل جاتا ہے، حسین سے جا کر مل جاتا ہے۔ جناب زینب نے شب عاشورہ کہا بھیا آپ نے ان کو آزما لیا ہے؟ بھیا آپ نے انہیں آزما لیا ہے؟ کیوں بی بی زینب کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ بابا کے دور میں دیکھ چکی تھی، علی مرتضیٰ کے دور میں دیکھ چکی تھی، امام حسن کے دور میں دیکھ چکی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا بی بی یہ صحابی حسین ہیں، یہ صحابی رسول نہیں ہے، ان کو ہم نے آزما لیا ہے۔ جناب زینب کے اصرار کر کہا تو مولا نے سب کو بلوایا، اور بلانے کے بعد کہا دیکھو یہ حسین کے خون کے پیاسے ہیں اور تم سے ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ کسی بھی صحابی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا دیکھو اگر شرمندگی ہوتی ہے تو میں چراغ بجھا دیتا ہوں اور تم چلے جاؤ، اگر اور شرمندگی ہوتی ہے تو بنی ہاشم کے بچوں کا ساتھ لو اور اس سے چلے جاؤ۔ لیکن اللہ رے صحابی امام حسین سلام ہو ان پر کہ چراغ بجھا، لیکن کسی نے کوئی پہلو اور کرپٹ نہ بدلی، اور جب چراغ جلا تو سب کی تلواریں گردن پر تھی، مولا ہم آپ پر قربان ہونے کے لیے آئے ہیں، ہم شہادت کے لیے آئے ہیں۔ سب کو مولا نے بتا دیا تھا کہ کل سب شہید ہوں گے، کل سب شہید ہوں گے، اور مولا نے جب بتایا کہ علی اصغر بھی شہید ہوگا تو چاہنے والے بیٹے نے پوچھا کہ کیا یزیدی خیمے میں آ جائیں گے؟ کیا یہ یزید پرید کے افراد خیمے میں آ جائیں گے؟ نہیں بیٹا میں خود لے کر جاؤں مقتل میں۔ ہاں آزاداروں روز عاشورہ نمودار ہوئی، صحابہ ختم ہو گئے، شہائے شہید ہو گئے، بنی ہاشم کا نمبر آیا، بنی ہاشم نے اپنی قربانیاں دے دی۔ اب مقتل کربلا پر زہرا کا نام تنو تنا ہے اور صدا دے رہا حل من اللہ سید اللہ، حل من اللہ سید اللہ، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری نصرت کرنے والا۔ خیبر حسینی سے گریہ کی آوازیں آنے لگی، حسین پلٹ کر پہنچتے ہیں، زینب خیر تو ہے بھیا تیری آواز نے اصغر کو تڑپا دیا ہے، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ مولا نے کہا لاؤ میرے لال کو چند قطرے پانی پلا لاؤ۔ اب حسین نے لیا، میں کہوں گا ایک کونے پر کھڑی سکینہ بڑی حسرت سے دیکھ رہی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا بھیا تو پیاسا ہے، وہ تو سیراب ہو جائے گا۔ حسین لے کر آئے میدان کارزار میں، مولا نے فرمایا دیکھو تمہارے نزدیک اگر حسین خدا کا
بچہ پلٹ گیا. حسین اصغر کو کھانے کی طرف لے کے آئے. سکینہ نے کہا بابا اصغر کو پانی پلا دیا. سکینہ پیاسی رہ گئی. اب جو آبا کا دامن پلٹا. سکینہ روتے ہوئے بھیا تجھے کس نے قتل کیا؟ رباب نے کہا بیٹا علی اصغر کیا تیری عمر کے بچے بھی نہر ہوتے ہیں؟ سيعلم الذين ظلموا أيهم القلب منقلب. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ان آوازوں پر خصوصاً پروردگار ہماری ان گریہ کو مغفرت کا ذریعہ قرار دینا. یہ میرے مالک تو کریم تو رحیم ہے. یہ اللہ جو مخلوق ہے ان کے قبضوں کو عطا فرما. جو بیمار ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. ہمیں سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے مرحومین جو قبروں میں ہیں ان پر رحمت نازل کر. ان کی مغفرت کر. ان کو شفاعت ابا عبداللہ الحسین نصیب فرما. امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یا حسین ابن مرتد
پر شعلے برسے زخموں پر شعلے برسے زخموں پر یہ ملے ہمیں تو پھر قتل ہو گئے بھائی بہن کے زینب کے قتل ہو گئے بھائی رات اندھیری آئی ہے غم کے لمحے لائی ہے غم کے لمحے لائی ہے غم کے لمحے لائی ہے سہم سہم ہے بچے قتل ہو گئے بھائی بہن کے یہ زینب کے قتل ہو گئے بھائی دیکھا ہے سرے اوراق روتی تھی وہ اے مشتاق روتی تھی وہ اے مشتاق روتی تھی وہ اے مشتاق ایک بہن یہ کہہ کر قتل ہو گئے بھائی بہن کے یہ زینب کے قتل ہو گئے بھائی السلام علیکم ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم امیر المومنین وابن سید الوسیم السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سیدت نساء العالمین السلام علیکم شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب العصر والزمان علمان 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 السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم مظہر الایمان عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعل اللہ تعالی من انصارک وعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ